بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو ہم پہلے کلاس میں پڑھ چکے ہیں، اس سے پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت، پھر خلفائے راشدین میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خلافت، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ اس کا تعارف کس طرح ہے، وہ کیا ہے، کس طرح پیدا ہوا، کس طرح وہ اسلام میں داخل ہوا۔ تو سب سے پہلے اس کی تعارف کی طرف آتے ہیں۔ تو تعارف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام جو ہے وہ اسلام سے پہلے بھی علی اور بعد میں بھی علی، چینج نہیں ہوا جس طرح کی دیگر صحابہ کی میں نے بات کی تھی۔ تعارف، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ کیا تھے؟ چچا زاد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بھائی ہیں، اور اسی طرح پھر بعد میں جب بڑے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں۔ داماد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے مقبول ترین بیٹی تھی، جس کو لخت جگر کا نام دیا ہوا تھا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو صحیح طریقے سے فالو کرنے والے تھی، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ سید کا اور اہل بیت کا شروع ہوا ہے، وہ بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی تھی، جس کا نام ہے فاطمہ الزہرا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ فاطمہ الزہرا اس کی وہ بڑی وہ بیان کی گئی ہیں، فضائل بیان کی گئی ہیں، لیکن ایک فضیلت جو ہے آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ جنت میں سیدۃ نساء اہل الجنہ، وہ جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی۔ تو اس سے اور بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ تو فاطمہ الزہرا کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد مبارک تھے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو ہاشم کو دعوت دینا شروع کی، بنو ہاشم میں دعوت دینا شروع کی، تو سب سے پہلے بچوں میں اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے 8 سال میں اسلام قبول کیا۔ قبول اسلام 8 سال میں ہوا ہے۔ تو 8 سال میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا ہے اور تسلیم کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اسلام سے بہترین کوئی دین نہیں ہے۔ تو اس دن سے لے کر آخر تک، اس دن سے لے کر آخر تک ہر جگہ پہ بہادری دکھائی ہے، ہر جگہ پہ بہادری دکھائی ہے، اور بالخصوص جنگوں میں، غزوات میں جس انداز سے وہ لڑتے تھے، ہمیشہ سے پیسلاری کی حیثیت سے وہ کیا کرتے تھے، لڑتے تھے۔ جنگی چالیں جو ہیں، جنگی تدبیریں پھر وہ بنایا کرتے تھے کہ کس طرح جنگی تدبیر بنایا جائے، جنگی حکمت عملی بنایا جائے، کس طرح اسٹریٹجی سے کام لیا جائے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتدا سے لے کر آخر تک یہ اسلام میں داخل ہونا، پھر اس اسلام کا صحیح طریقے سے مدد کرنا، یہ کیا تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت تھی، خاص اہمیت تھی۔ اب اس کا جو والد ہے وہ ابو طالب، والد محترم جو اس کے ہیں والد، تو وہ ہے ابو طالب۔ ابو طالب کا تعارف ہم پہلے کلاس میں پڑھ چکے ہیں کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خدمت کی ہے، کتنی پرورش کی تھی، اور حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی میں ابو طالب نے ہی کرائی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10ویں نبوی، جس کو عام الحزن کہتے ہیں، غم کا سال کہتے ہیں، اسی سال ابو طالب کا انتقال ہوا ہے، اور بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا ہی عقیدت اور محبت رکھنے والے تھے۔ بس ایک کمی
آخر تک رہ گئی. شاید اللہ تعالیٰ کو اس طرح ہی پسند تھا کہ اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، اور آخر تک وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہی تھی کہ وہ اسلام کو ایکسیپٹ کر لے، اسلام کو قبول کر لے، لیکن وہ اسلام ایکسیپٹ نہ کر سکے. ابو طالب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش جو ہے اس کی پرورش بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ کی تھی. پہلے تو ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی. جب علی رضی اللہ عنہ نے اسلام ایکسیپٹ کیا تو علی کی پرورش بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش میں دے دی گئی تاکہ ان کے ساتھ رہے اور وہ پرورش صحیح طریقے سے کر سکے. تو سب سے پہلے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ایکسیپٹ ہونے میں علی رضی اللہ عنہ کے سامنے جو بات کی تو اس نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا. اور اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ بڑے ایماندار تھے، اور اس ایمانداری کی ثبوت ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر سوئے. امانتیں واپس کرنے کے لیے وکیل بنائے گئے. ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر امانتیں واپس کرنے کے لیے وکیل بنائے گئے کہ آپ نے ان فلاں فلاں بندے سے میں نے امانتیں لی ہیں تو ان امانتوں کو آپ نے کیا کرنا ہے، ادا کرنا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت بڑے ایماندار جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں، اور اس کو ایک لقب بھی ملا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک لقب بھی ملا ہے جس کا ہے شیر خدا. شیر خدا دراصل یہ لقب جو ملا تھا وہ جنگ خیبر میں قلعہ ناعم بہت بڑا قلعہ تھا جس کا مطلب وہ دربان جو تھا وہ بڑا پہلوان تھا، بڑا مطلب طاقتور بندہ تھا. لوگ اس کے سامنے مطلب ہچ نہیں تھے، اسی وجہ سے لوگ اس سے ڈرتے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان پر بہت زیادہ عجیب طریقے سے حملہ کیا ہے، اور جس میں منجنیق کا استعمال بھی ہوا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جب وہ قلعہ فتح کیا تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک لقب دیا ہے جس کا نام تھا شیر خدا. شیر خدا. تو یہ مختصر سا تعارف تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا. اور دوسری بات جو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے اس کلاس میں تو اس کا ہے انتخاب. کس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی انتخاب ہوا؟ اس سے پہلے ہم 3 خلفائے راشدین کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. امام ابو بکر، اور پھر دوسرا ہے امام امیر المومنین جو ہے حضرت عمر فاروق، پھر تیسرا جو ہے امام المومنین حضرت عثمان، اور یہ چوتھا جو ہے امام حضرت علی کرم اللہ وجہ. تو یہ اس کا انتخاب کس طرح ہوا؟ جب باغیوں نے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے محل پر، اس کے پارلیمنٹ پر یا اس کے گھر پر محاصرہ کیا، 40 دن تک محاصرہ جاری رہا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو بغاوتوں کا سلسلہ اور بھی بڑھنے لگا. خارجی لوگ، باغی لوگ اور بھی نکل آنے لگے، اور بغاوتوں کا سلسلہ مطلب حضرت عثمان کی وفات کے بعد 6 دن تک جاری رہا. مسلسل یہ سلسلہ جاری تھا، بغاوتوں کا سلسلہ 6 دن تک جاری تھا. اور اس 6 دن کے بعد پھر آخر الٹیمیٹم جو باغیوں کی طرف ملی ہے وہ یہ کہ مسلمان اپنے خلیفہ کا انتخاب کر لے، ورنہ ہم اور بھی مطلب ایسے بزرگ لوگوں کو، قیمتی لوگوں کو اور بھی قتل کریں گے. تو قتل کرنے کی دھمکیاں ملی ہیں. پھر 6 دن کے بعد بزرگ جو صحابہ تھے، جو نیک صحابہ تھے، وہ اکٹھے ہوئے اور یہ مشورہ لیا کہ کس کو اب خلیفہ منتخب کریں. تو تقریباً عموماً رائے جو تھی وہ یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خلیفہ منتخب ہو جائے. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اپنی رائے جو یہ تھی کہ خلیفہ کسی اور کو منتخب کر لے، مجھے وزیر بنا دے. خلیفہ
کسی اور کو منتخب کر لے کیونکہ میں اپنے آپ میں اتنی ایبلٹی نہیں دیکھتا، لیکن پھر بھی صحابہ کی بہت زیادہ اصرار پر جو ہیں وہ چوتھے خلیفہ منتخب ہوئے، خلیفہ چہارم۔ چوتھے خلیفہ، چہارم خلیفہ مسلمانوں کا منتخب ہوئے، اور اس نے جو خلافت کا سلسلہ اپنایا اٹھایا ہے وہ تھا سن 35 ہجری۔ سن 35 ہجری میں خلافت اس نے لی ہے۔ اس کے دور خلافت میں اس کے انتخاب کے بعد ایک بڑا کارنامہ یہ ہوا ہے کہ اس نے یہ سوچا کہ دیکھیں یہاں پہ مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشانیاں نظر آئی ہیں، سیاسی حالات بگڑتے جا رہے ہیں، تو اب اگر مدینہ کی جگہ مسلمانوں کا مرکز جو ہے وہ کوفہ بنا دیا جائے تو بہت زیادہ بہتر ہوگا، اور مدینہ اور مکہ دونوں جو ہیں وہ عبادت کے لیے خالی ہو جائیں گے، یہ دونوں عبادت کی جگہ ہیں، سیاست جو ہے وہ ہم دوسری کسی جگہ پہ منتخب کر لیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ دارالخلافہ جو ہے اسلام کا وہ مدینہ سے منتقل کر کے کوفہ کی طرف لے کر آئے۔ دارالخلافہ کہاں پہ بنایا؟ کوفہ میں۔ تو دارالخلافہ بھی کوفہ میں انہوں نے بنایا ہے، دارالخلافہ کوفہ کی طرف منتقل کیا گیا ہے۔ تو اب اس کی جو خلافت ہے، اس کی خلافت میں سب سے وہ بات یہ ہے کہ 35 ہجری سے سٹارٹ ہے اور 40 ہجری تک ہے، 40 ہجری تک ہے۔ تو یہ تقریباً 5 ساڑھے 4 سال جو ہے انہوں نے خلافت میں گزارے ہیں، اور اس کو جو سب سے زیادہ مشکلات اور پریشانیوں کا شکار تھا تو وہ اس وقت باقی جو ہیں وہ خارجی لوگ جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، تو اب ان کا مطلب بغاوت جو ہے وہ زور پکڑ چکی تھی اور ان پر قابو پانا بہت مشکل تھا، اس لیے سب سے زیادہ مشکلات جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آئی ہیں، اور پھر اس میں جنگ جمل اور جنگ صفین بھی ہوئی ہے، صحابہ کے درمیان بھی بہت سی لڑائیاں ہوئی ہیں، لیکن وہ لڑائیاں اپنے ذہن میں رکھی کہ وہ نظریاتی لڑائیاں تھیں، نظریاتی کی لڑائیوں کی وجہ سے صحابہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئے تھے، نہ کہ عقائد کی لڑائی تھی، نہ کہ اسی طرح لڑائی تھی جس طرح مطلب کسی کے مسائل ہو یا کسی کے اور ایسے حالات ہو جس میں مطلب عقیدہ جو ہے وہ زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے، تو وہ لڑائیاں جو تھی وہ نظریاتی تھی، لیکن درمیان میں جو منافقین تھے جس کا مطلب زیادہ زور اور شور چلتا تھا، عبداللہ ابن سوا، انہوں نے درمیان میں مسلمانوں کے درمیان چنگاریاں جو ہیں وہ اباری ہیں، اور ان چنگاریوں نے پھر زور پکڑا ہے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی عبداللہ ابن سوا کے مشورے سے شہید کرا دیا گیا ہے۔ تو یہ انتخاب کی حالت تھی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو سیرت ہے، چونکہ یہاں پہ ہماری کورس میں جو ہے باب نمبر 11 میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 3 چیزیں شامل ہیں، ایک تعارف، ایک انتخاب، اور تیسرا جو ہے اس کا سیرت۔ درمیان میں جو چیزیں تھیں وہ کورس کنٹینٹ سے اسمارٹ سلیبس کی وجہ سے نکالے گئے ہیں، لیکن سیرت اگر ہم اس کو دیکھیں، جس طرح کے تعارف سے بھی واضح ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، داماد ہے، لیکن پرہیزگاری میں بھی بہت زیادہ اعلیٰ کردار وہ ادا کر رہے تھے۔ پرہیزگاری، تقویٰ میں وہ بڑے نمونہ تھے، نمونہ، اور لوگ جو ہیں اکثر جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور بہادری کے ساتھ ساتھ تقویٰ کی بھی کیا تھے، دلدادہ تھے۔ اچھا، اس کے بعد جب کسی کافر پر، کسی مشرک پر حضرت علی رضی اللہ عنہ تلوار اٹھاتے تھے تو اکثر جو ہے یہ ضرب المثل پڑتی کہ وہ کافر یا وہ مخالف بندہ جو حضرت علی رضی اللہ کے سامنے آ جاتا تھا تو پھر وہ کانپنے لگ جاتا تھا۔ تو یہ اس کی بہادری جو ہے سب سے بڑی سیڑھی ہے، اور بہادری کی وجہ سے ہی ان کو جو لقب ملا ہے شیر خدا، اور ہر غزوہ میں وہ خود کیا تھے، وہ شامل تھے، غزوات میں شرکت کی ہے، بہت سارے غزوات میں۔
اچھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ علم کی کیا ہے؟ باب ہے، اور علم کا شہر بھی ہے، علم کا شہر. اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی علم کا دروازہ ہے. اور مشہور قول جو ہم اکثر عموماً پڑھتے ہیں کہ جس کسی نے مجھے ایک لفظ سکھایا تو اس نے مجھے اپنا غلام بنا دیا. یہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت میں سے، مطلب وہ اپنے اساتذہ کی اور علم کی بہت زیادہ قدردان تھے اور قدر کرتے تھے. اسی وجہ سے اس نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ مجھے اپنا غلام بنا دیا. یعنی اتنی زیادہ عقیدت وہ جو ہے علم کے ساتھ اور اساتذہ کے ساتھ رکھتے تھے. اور پھر اس کے بعد فصاحت اور بلاغت. فصاحت بلاغت مطلب فار ایگزامپل ابھی میں کلاس لے رہا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے باتیں کر رہا ہوں، تو مطلب جس انداز سے آپ کو سمجھنا چاہیے وہ صلاحیت حضرت علی رضی اللہ عنہ میں بہت زیادہ تھی. تو فصاحت اپنی باتوں کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچانا، بلاغت اس میں ایسے کمالات والی باتیں شامل کرنا جو لوگوں کے ذہنوں پر مؤثر رہے. تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ میں بہت زیادہ تھی. بڑھ کر وہ فصیح اور بلیغ جو ہے خطبہ دیا کرتے تھے اور بہت زیادہ فصاحت اور بلاغت کی وجہ سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو خطوط اور عہد نامے بھی لکھے جاتے تو وہ کیا تھے؟ خطوط اور عہد نامے کا کیا تھا؟ نویس، لکھنے والا. جس طرح کہ آج کل اسٹامپ نویس ہیں، عرض نویس ہیں. تو اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مطلب جو خطوط باہر ممالک کی طرف یا دوسرے کسی بادشاہ کی طرف وہ بھجوایا کرتے تھے یا اسی طرح عہد ناموں پر دستخط کیے جاتے تھے تو اس کو زیادہ تر علی رضی اللہ عنہ جو ہے لکھتے تھے. مشہور واقعہ ہے جب صلح حدیبیہ کا عہد نامہ لکھا جاتا تھا کفار کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ تحریر شدہ جو ہے وہ معاہدہ لکھا اور اس پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسٹیمپ لگائی. تو یہ مشہور واقعات ہیں اور خاص کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کوششوں کی وجہ سے حکومت کا نظام بھی بہت بہتر ہوا ہے، بیت المال کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے. اور آپ نے ذمیوں کے حقوق پر یعنی وہ جو مطلب کسی دوسرے ملک میں دوسرے ملک سے آئے ہوئے ہو اور یہاں اسلامی ریاست میں رہ رہے ہو تو ان کو ذمی کہتے ہیں. تو ان ذمیوں کے حقوق کے بارے میں بھی آپ رضی اللہ عنہ نے بہت زیادہ اقدامات اٹھائے ہیں. اسی طرح پولیس کے محکمہ پر اور یہ سربراہی کے عہدے پر، عدل و انصاف پر آپ نے بہت زیادہ بڑا کام کیا ہے. اور بالخصوص منڈیوں میں ایسے محافظین مطلب مقرر کیے ہیں کہ منڈیوں کا جو پیلس ہے وہ تاکہ لوٹ مار کبھی ہوا کرتے کبھی ادھر ادھر. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منڈیاں مقرر کی ہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر نگران مقرر کیے ہیں. تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مختصر سا تعارف، انتخاب، پھر سیرت، یہ ان کے مطلب جو آج کل اسمارٹ سلیبس ہے یہ 3 چیزیں ان میں شامل تھی جو کہ مختصر طور پر ہم پڑھ چکے ہیں. انشاءاللہ اگلے کلاس میں پھر حضرت امیر معاویہ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے ہیں امام حسن، امام حسین، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے. فی الحال اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.